یا یونیورسٹیز ہوں جن 3 قسموں کے تعلیمی اداروں کا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ذکر کیا، یا جدید تعلیمی درسگاہیں ہوں، ایون مدرسہ ہو جہاں فقط دین کے نام پر تعلیم دی جاتی ہے، وہ مدرسہ کی سارا ماحول، سارے درس، پورا ایٹموسفیئر ادب سے بھی خالی ہے، عشق سے بھی خالی ہے. تو نہ ادب کے ثمرات ہیں نہ عشق کے ثمرات ہیں. اور علامہ کہتے ہیں عشق وہ نہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہوتا ہے. ہائے ہائے، جو مولا روم کہتے ہیں جو گندم کھانے سے جسم میں پیدا ہو، عشق اس کو نہیں کہتے. عشق اس کو کہتے ہیں جو اس اثر کو جلا کے اس کے ساتھ ملا دے. چونکہ وہ گندم کا عشق، فرماتے ہیں گندم کھانے سے جو عشق پیدا ہوتا ہے، یعنی نفسانی اور طبی شہوتوں کو فروغ دینے سے جو عشق جنم لیتا ہے، وہ بھی آپ کو مائل برعکس کرتا ہے. اور جو عشق قرب الہی کی بارگاہ میں لے جاتا ہے، وہ بھی کسی کو مائل برعکس کرتا ہے، روح کو مائل برعکس کرتا ہے. دونوں طرف رقص، مگر فرق یہ ہے، علامہ کہتے ہیں چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، چھوڑ یورپ کے لیے رقص بدن کے خم و پیچ، روح کے رقص میں ہے ضرب کلیم اللہ. پھر فرماتے ہیں صلہ اس رقص کا جو یورپ کے لیے کیا جا رہا ہے. اور کون ہے بڑی آزادی اور خود مختاری کے نام لینے والوں میں جو آج رقص گناہ نہیں ہے مغرب کے لیے؟ فرمایا وہ رقص جو مغرب کے لیے کیا جاتا ہے، صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دین، صلہ اس رقص کا ہے درویشی و شہنشاہی. اور فرمایا کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بیت ہی جن کا جسد، مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام، گرچہ ہر ذی روح کی منزل ہے آغوش لحد. یہ آزادی اس عشق کے حق سے ملتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ اس قوم کا جس کا عشق جسور نہ رہے، جس کا فقر غیور نہ رہے، اس قوم کا مقدر موت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں. فرمایا اور خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، عشق ہو جس کا جسور، فقر ہو جس کا غیور. علامہ کہتے ہیں عشق کی گرمی سے ہے مارکہ کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشا ذات، علم ہے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب، عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دین، عشق کے ادنا غلام صاحب تاج و نگین، عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمین، عشق سراپا یقین اور یقین فتح یاب. شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام، شورش طوفاں حلال. میں ساتھ دوسرا ملا لوں، عشق اور جہد میں نے کہا تھا. اقبال کا عشق انہیں جانب نہیں کرتا، انہیں جہد پیہم پہ لاتا ہے، انہیں صحیح مسلسل کا سبق دیتا ہے، انہیں ٹکرانے کا سبق دیتا ہے، انقلاب لانے کا سبق دیتا ہے، مایوسی کے گرداب سے نکال کر یقین کی قوت کے ساتھ اپنے تشخص کو، اپنی خودی کو، اپنی غیرت کو، عزت نفس کو بحال کرنے، بچانے اور آگے بڑھانے کا سبق دیتا ہے، خود اعتمادی کا سبق دیتا ہے. کہتے ہیں شورش طوفاں حلال، لذت ساحل حرام، عشق پر بجلی حلال، عشق پہ حاصل حرام، علم ہے ابن الکتاب، عشق ہے ام الکتاب. علامہ نے پیغام یہ دیا. علامہ نے کہا قافلہ حجاز میں عشق پر بات کی ذوق و شوق سے، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو شرع و دین بت کدے تصورات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق،
مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، اور تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے جس کو عقل کو بولہب کہا، اس عقل سے مراد علامہ عقل ظلمانی لیتے ہیں، یہ عقل مادی ہے جو معرفت سے انکار ہے۔ لہذا بات کو ختم کرتے ہوئے کنکلوڈ کر رہا ہوں، دو چیزوں پر مشتمل علامہ کا پیغام ہے جو مولا روم کا پورا کلام اس کے ساتھ معمور ہے، عشق اور جہد۔ مولا روم اور علامہ اقبال کا عشق یقین کی بنیاد ہے، وہ یقین کو جنم دیتا ہے، علم ظن و تخمین کو جنم دیتا ہے، علم تشکیک کو جنم دیتا ہے، عشق یقین کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے علامہ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل زن میں رہتی ہے، تزمین تخمین میں رہتی ہے، تشکیک میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ عقل کا کام تحقیق ہے اور وہ تشکیک کے ذریعے تحقیق کے راستے، جستجو کے راستے نکالتی ہے۔ عقل راہ تلاش کرتی ہے، عشق پکڑ کے منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ عزت اور غیرت نفس کی بحالی پر زور دیتے ہیں، تزکیہ نفس پہ زور دیتے ہیں، مجاہدہ نفس پہ زور دیتے ہیں، اور قوموں کی بھی ایک خودی ہے، اور قوموں کی بھی ایک معرفت ہے اپنی خودی کی، اجتماعی خودی کی، اور قوموں کی معرفت اپنی خودی کی یہ ہے کہ قوم کو اپنے قومی تشخص کی خبر ہو، اس تشخص کو برقرار رکھنے کی فکر ہو، قوم اپنی عزت و وقار پر رہے اور عزت و وقار کے لیے مر مٹے، قوم اپنی آزادی کو کبھی کھونے نہ دے اور قوم خود مختاری کو کبھی کھونے نہ دے۔ اے روح اقبال، جس قومی خودی کا درس آپ نے دیا تھا وہ قومی اجتماعی خودی 4 عناصر پہ مشتمل تھی، قومی تشخص، قومی عزت و وقار، قومی آزادی اور قومی خود مختاری۔ افسوس وہ آشیانہ اقبال تیری اجتماعی خودی کا، اس کے 4 عناصر آج بکھر چکے ہیں۔ آج کے نئے پاکستان کے نقشے پر جنہوں نے آئیڈیل بدل لیے، اب اس پاکستان کے سرزمین پر فخر سے کہا جائے کہ نہ آئیڈیل قائد اعظم رہے نہ اقبال رہے، جس قوم کے رہنما آئیڈیل بدل لے اس قوم کا آشیانہ بکھرے گا، نہیں تو اور کیا ہوگا۔ علامہ نے پھر اس کے بعد کہا کہ دوسری معرفت حق ہے، اگر بندے کو معرفت خودی اور معرفت خدا ہو جائے تو اس میں توکل آتا ہے۔ علامہ کا توکل خود اعتمادی سکھاتا ہے، اس میں استغنا اور بے نیازی آتی ہے، جو علامہ کی بے نیازی کاسا لیس بننے سے روکتی ہے، حاجت مند فقیر اور منگتا بننے سے روکتی ہے، اور اس میں اخلاص و للہیت آتی ہے۔ آپ مغربی آقاؤں اور طاغوتوں کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، آپ ہر طاغوت کو اپنے پاؤں سے کچل دیتے ہیں، آپ صرف ایک کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں جو خالق کے کائنات اور مالک کے کائنات ہے۔ اور جب اجتماعی خودی علامہ کے حساب سے معرفت آتی ہے اس عشق و یقین سے، تو جرت و جسارت پیدا ہوتی ہے۔ قدم قدم پہ وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ قوت اور جسارت اور جرت اس طرح سلب کر لی ہو جس طرح ملک الموت کسی جسم سے روح کو کھینچ لیتا ہے۔ یہاں تو ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، ہم نے کسی اور کو بڑا سمجھ لیا ہے اور اصل بڑے کو بلا دیا ہے۔ نتیجتاً پھر علامہ کا تصور تو یہ تھا کہ اگر یہ چیز جرت آ جائے تو صرف 2 چیزیں باقی بچتی ہیں، تیسری کوئی شے نہیں بچتی، یا بندگی خدا بچتی ہے اور غلامی مصطفیٰ بچتی ہے۔ ختم کر رہا ہوں، اور اس سے جو جوہد پیہم اور سعی مسلسل آتی ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے اس یقین اور عشق پر قائم ہو کر اغیار کی غلامی نہیں کرتی قومیں، اغیار کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہم نے آج ذہنی غلامی کو قبول کر لیا ہے، ہم نے آج نتیجتاً کرپشن سے سمجھوتا کر لیا ہے، غلامی اور محکومی سے سمجھوتا کر لیا ہے، سیاسی سماجی اور معاشی زبوں حالی سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ سب سمجھوتے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہماری حس بیدار نہیں رہی،